جج صاحب کی آواز کمرہ عدالت میں گونجی تھی اور چاروں طرف موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ مجھے 7 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ میرے گھر والے بہت ہی زیادہ اداس اور غمگین نظر آ رہے تھے، خاص کر میری ماں کے تو آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری ماں نے مجھے بہت بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی کوششیں بھلا کس کام آتی جب میں نے خود کو بچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جج صاحب کے سامنے میں نے نہ صرف اپنا گناہ قبول کیا تھا، بلکہ ان سے درخواست کی تھی کہ وہ مجھے میرے گناہ کی سزا بھی دیں، تاکہ میں ساری زندگی کسی بوجھ تلے نہ گزاروں۔ میری ماں کے وکیل نے مجھے بہت منع کیا تھا کہ ایسا ہرگز بھی نہ کرنا، لیکن میں اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ میں نے ساری زندگی ایمانداری اور سچائی سے گزاری تھی، اور میں چاہتی تھی کہ اس وقت بھی میں سچائی کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤں۔ اور سچ یہی تھا کہ میں ایک مجرم تھی۔ جج صاحب کا فیصلہ سننے کے بعد میرے چہرے پر سکون آ گیا تھا۔ میری ماں دوڑ کر میرے پاس آئی، میرا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، رمشا تم نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ جج صاحب کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات نہ کرنا۔ تو نے کیوں قبول کیا؟ تو نے اپنے شوہر کی جان لی ہے، تو ایسا نہ کرتی تو آج تو باعزت بری ہو جاتی، میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ میری ماں رو رہی تھی اور میں نے اپنی ماں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ میری ماں مجھے بہت عزیز تھی اور اپنی ماں کو اپنے لیے روتا ہوا دیکھ کر مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے بڑے پیار سے اماں کو سمجھایا، اماں تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ قتل تو میں نے کیا ہے، نہ سزا بھی مجھے ملنی ہی ہے، اور پھر مجھے تو بہت کم سزا ہوئی ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ جج صاحب مجھے ساری زندگی کے لیے سزا سنائیں گے، لیکن انہوں نے تو صرف 7 سال کی سزا مجھے سنائی ہے۔ میری ماں روتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، رمشا تو نے اس شخص کو مار کر کوئی گناہ نہیں کیا، وہ اسی قابل تھا۔ تو نے تو جج کو جو بولا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ جج صاحب کو تو تیرا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ تو نے ایسے انسان کی جان لی ہے جو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھا، مگر تو اب باقی زندگی جیل کے سلاخوں کے پیچھے گزارے گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ میرا دل راضی تھا، اور پھر پولیس والی عورتیں مجھے کھینچتے ہوئے کمرہ عدالت سے باہر لے کر نکل گئی۔ باہر میڈیا کے لوگ موجود تھے، ہر کوئی شور مچا رہا تھا کہ رمشا شہریار نے خود اپنے شوہر کو قتل کرنے کے بعد بری عدالت میں اس بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی قاتل ہے۔ ایسی شفاق عورت تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مرد سے چکر چلانے والی ایک چالاک عورت جو پکڑے جانے پر اپنے شوہر کو قتل کر بیٹھی۔ بیچارہ شوہر بے وفا بیوی کے ہاتھوں مارا گیا، اور بھی نہ جانے کیا کیا ہیڈ لائنز بن رہی تھی۔ کیمروں سے فلیشز نکل کر رمشا کے چہرے پر پڑ رہے تھے، اور وہ نظریں جھکائے بس تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ رمشا نے کسی پر دھیان نہ دیا تھا۔ جس شہریار کی موت پر سارے میڈیا کو اس قدر دکھ تھا، وہ شہریار کسی قابل تھا، یہ صرف رمشا ہی جانتی تھی۔ جو دکھائی دیتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا، اور جو سچ ہوتا ہے وہ کبھی سامنے نہیں آتا۔ رمشا بھی جس سچ کو دنیا کو بتانا چاہتی تھی، وہ دنیا والے شاید سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے، اسی لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اسے کھینچ کر پولیس وین میں بٹھا دیا گیا، اور کچھ دیر بعد وہ سینٹرل جیل کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اچھی طرح اس کی تلاشی لینے کے بعد اس کے کان میں موجود سونے کی واحد بالیاں بھی اتار کر جیلر نے اپنے پاس رکھ لی، اور پھر اسے اندر قیدیوں کے کپڑوں میں بھیج دیا گیا۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ رمشا کا دل بھی پرسکون تھا، اور وہ اپنی سزا پر بھی راضی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا وہ سزا کی حقدار ہے۔ شہریار کی موت سے تکلیف تو اسے بھی بہت پہنچی تھی۔ وہ شہریار کو مارنا نہیں چاہتی تھی، شہریار میں اس کی جان بستی تھی۔ شہریار اس کی زندگی میں آنے والا وہ واحد شخص تھا جسے اپنے ماں باپ کے بعد اس نے ٹوٹ کر محبت دی تھی، لیکن بدلے میں جو کچھ حاصل ہوا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اسی لیے 7 سال قید بمشقت کی سزا پانے کے باوجود بھی رمشا کو کوئی افسوس نہ تھا، لیکن اس کے آگے جو کچھ ہونے والا تھا، رمشا کو اس کے بارے میں ہرگز بھی علم نہ تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جیل کی 4 دیواری کے اندر اس جیسی سزا یافتہ عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ اسے تو لگا تھا وہ اپنی سزا پوری کرے گی اور پھر باعزت بری ہو جائے گی، اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، لیکن یہاں آنے کے بعد اس کی عزت کے ساتھ جو کھیل کھیلا جانے والا تھا وہ رمشا کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ رمشا اپنی کوٹری میں جا کر بیٹھی ہی تھی کہ جب برابر والی عورتوں نے اس کے ساتھ چھان بین شروع کر دی۔ تو بڑی جوان لڑکی ہے، سنا ہے لمبی سزا لے کر آئی ہے، بتا تیرا کیا جرم تھا؟ پھر ایک دوسری سیانی کہنے لگی کہ اس نے اپنے شوہر کا قتل کیا ہے، پھر بھی جج نے صرف 7 سال کی سزا سنائی ہے، کیونکہ اس نے اپنا جرم خود قبول کیا ہے۔ اس لیے دیکھنے میں کتنی معصوم شکل ہے، مگر جداری تو دیکھو، شوہر کو ہی مار ڈالا۔ تجھے ذرا ترس نہ آیا اپنے شوہر کو؟ پر دوسری عورت پوچھنے لگی، ارے ضرور ظالم ہوگا، ایسے ہی تو کوئی عورت اپنے شوہر کو نہیں مار دیتی۔
تیسری والی نے فوراً لقمہ لگایا تھا۔ رمشا نے کسی کی طرف بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا، بس وہ خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جن کی لکیریں اسے نہ جانے کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اسے ذہین ہونے کا خطاب بھی ملا ہوا تھا۔ سارے اسکول میں وہ ہمیشہ بہت اچھے نمبر لے کر پاس ہوا کرتی تھی۔ پھر کالج میں بھی اس نے بہت اچھے نمبر لیے، یہاں تک کہ اس کی ملاقات شہریار افندی سے ہو گئی۔ شہریار سے ملنے کے بعد رمشا کی پوری زندگی ہی بدل گئی۔ وہ کالج میں اس سے سینئرز تھا، لیکن اس کے آگے پیچھے بھنورے کی طرح منڈلانے لگا تھا۔ رمشا کی خوبصورتی نے شہریار کو اس کی جانب متوجہ کیا تھا، اور پھر شہریار نے آخر کار اسے اپنی محبت کا جام پلا ہی دیا۔ رمشا پوری طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور دونوں کے درمیان محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کالج ختم ہوا تو شہریار نے یونیورسٹی جوائن کر لی اور رمشا بھی اس کے پیچھے پیچھے اگلے ہی سال یونیورسٹی پہنچ گئی۔ یونیورسٹی میں شہریار کے ارد کافی لڑکیاں ہوتی، لیکن اس نے رمشا کو نظر انداز نہ کیا تھا، بلکہ وہ رمشا سے شادی کا وعدہ کر چکا تھا۔ پڑھائی ختم ہوتے ہی اس نے رمشا کے لیے رشتہ بھی بھیجا اور یوں وہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ رمشا کے والدین نے اس کی مرضی اور پسند جاننے کے بعد بنا کچھ سوچے سمجھے اس کی شادی شہریار کے ساتھ کروا دی تھی۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو بس کسی بھی صورت میں خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ شادی کے بعد شہریار نے رمشا کو سر آنکھوں پر ہی بٹھا کر رکھا تھا۔ شہریار کے والدین اور دیس میں رہتے تھے اپنے بڑے بیٹے کے پاس، اور یہاں شہریار نے اکیلے ہی اپنا گھر بسا رکھا تھا۔ شہریار کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا جو تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے شہریار اپنے کاروبار میں ایسا مصروف ہوا کہ اس نے رمشا اور گھر بار پر توجہ دینی ختم کر دی۔ کبھی کبھی تو وہ راتوں کو بھی گھر نہیں آتا تھا۔ اسی دوران رمشا کے والد کا انتقال ہو گیا۔ رمشا اپنی والدہ کے ساتھ ان کے گھر پر جا کر رک گئی، کیونکہ اس کی والدہ کو اس کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی والدہ کو اپنے گھر لانا چاہتی تھی، لیکن اس کی والدہ نہ مانی۔ وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ ان کی عدت ختم ہونے کے بعد رمشا واپس جب شہریار کی زندگی میں لوٹی تو شہریار سر سے پاؤں تک بدل چکا تھا۔ وہ پہلے والا شہریار ہی نہیں تھا۔ اس کے پاس رمشا کے لیے وقت تھا نہ محبت۔ اور پھر رمشا کو آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ شہریار کس قدر رنگین مزاج ہے۔ وہ سارا سچ جو سالوں سے رمشا سے چھپا ہوا تھا وہ کھل کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ شہریار کے نئے بزنس پارٹنر نے اس کے چھپے ہوئے ہر رنگ ڈھنگ کو کھول کر رکھ دیا تھا۔ اس نے شہریار کو اتنی ہمت دے دی تھی کہ وہ اپنے گندے کام اب کھول کر کرنے لگا تھا۔ ایک دن رمشا نے خود شہریار کو اپنی سیکرٹری کی باہوں میں دیکھا تھا۔ رمشا کے لیے وہ دن انتہائی اذیت ناک تھا۔ شہریار کو اس کی پسند کا لنچ دینے کے لیے وہ خود آفس پہنچ گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ کافی عرصے سے وہ شہریار کے ساتھ نہیں بیٹھی تو وہ دونوں اسے بہانے ساتھ میں لنچ کر لیں گے، لیکن آفس کا دروازہ کھولتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ شہریار اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کی سیکرٹری شہریار کی گود میں۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں پوری طرح مگن تھے۔ رمشا کو دیکھتے ہی سیکرٹری تو اٹھ کر کمرے سے نکل گئی، لیکن شہریار کے کھلے ہوئے بٹن اور گردن پر لگی لپسٹک نے رمشا پر قیامت ڈھا دی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے پوچھا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے شہریار؟ اور شہریار نے بنا کچھ چھپائے کہہ دیا تھا کہ وہی ہو رہا ہے جو ہر سیکرٹری اور ہر باس کے بیچ میں ہوتا ہے۔ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تمہیں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ گھر بار پیسہ سب کچھ حاصل ہے، پھر میں بھی گھر آتا ہوں تو باہر میں جو چاہے کروں۔ شہریار کا لہجہ بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ رمشا بس پھٹی پھٹی نظروں سے اس کے بدلتے ہوئے شہریار کو دیکھتی چلی گئی تھی، اور پھر بنا بات کیے وہ واپس گھر کی راہ لے چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ خاموشی ہو جائے گی تو شہریار اسے منائے گا، اپنی غلطی کی معافی مانگے گا۔ اس کی محبت میں اتنی گنجائش تھی کہ وہ شہریار کی اس غلطی کو معاف کر دینے کو بھی راضی تھی، مگر شہریار نہ اس کے پیچھے گھر آیا تھا نہ اس نے معافی مانگی تھی۔ ساری رات کسی جلے پیر کی بلی کی طرح رمشا یہاں سے وہاں ٹہلتی رہی تھی، اور صبح صبح جب شہریار واپس لوٹا تھا تو وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اور پھر اس نے رمشا پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے ساتھ مار پیٹ کی تھی اور اسے برا بھلا کہا تھا۔ رمشا کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا یہ وہی شہریار تھا جس سے اس نے محبت سے شادی کی تھی۔ رمشا کا وجود شہریار کی مار پیٹ کے بعد نیلو نیل ہو گیا تھا۔ رمشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس واپس لوٹ جائے، لیکن ابھی تو اس کی ماں اپنے شوہر کی موت کے صدمے کو ہی جھیل رہی تھی۔ اگر اسے اپنی بیٹی کے گھر کے اجڑنے کا پتہ چلتا تو نہ جانے اس پر کیا گزرتی۔ بس یہی سوچ کر رمشا خاموش ہو گئی، جیسے تیسے شہریار کی منمانیوں کو برداشت کرنے لگی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ شہریار نے اپنے کاروبار کس طرح بڑھایا تھا۔ وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر کچھ غلط کام کر رہا تھا، اور اسی پارٹنر نے اسے نہ صرف شراب کی عادت ڈالی تھی بلکہ اسے لڑکیوں کے مزے بھی لگائے تھے۔ اور پھر ایک رات شہریار اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر گھر چلا آیا۔
وہی دوست جو اس کا بزنس پارٹنر بھی تھا۔ شہریار نے اس دن رمشا کو مجبور کیا تھا کہ وہ عجیب غریب سا لباس پہنے اور اس کے دوست کو خوش کریں۔ شراب کے نشے میں ساری حدیں پار کرتا ہوا وہ خود اپنی بیوی کو اپنے دوست کے آگے پیش کر رہا تھا، لیکن رمشا اس بات کے لیے نہ مانی۔ وہ ایک شریف اور عزت دار لڑکی تھی جس نے صرف شہریار سے محبت کی تھی اور اس کے ساتھ اپنی وفاداری نبھاتے ہوئے اس سے شادی کی تھی۔ وہ بھلا کسی اور کے قریب جانے کا تصور بھی کیسے کر سکتی تھی؟ مگر نشے میں ڈوبے شہریار نے لڑکھڑاتے ہوئے خود رمشا کو بے لباس کرنے کی کوشش کی تھی۔ رمشا پہلے خود کو بچاتی رہی اور پھر جب شہریار نے بری طرح اس کی قمیض کو کھینچا تو رمشا نے نہ صرف اپنے شوہر کو دھکا دیا تھا بلکہ غصے میں گلدان اٹھا کر اس کے سر پر بھی دے مارا تھا۔ خون کا فوارہ پھوٹا تھا۔ شہریار کا دوست ڈر کر فرار ہو گیا تھا، جبکہ نشے میں ڈوبا شہریار اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا اور وہ موقع پر ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ باقی کی رات رمشا اس کے سرہانے بیٹھ کر اپنی بربادی کا ماتم منا رہی تھی۔ جس شخص سے اس نے دن رات محبت کی تھی، اس کی جان اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لی تھی۔ وہ شہریار کے پاس بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر اپنے نصیبوں پر روتی رہی تھی۔ دل تھا کہ شہریار کی محبت میں تڑپ رہا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی خوبصورت شادی شدہ زندگی کا انجام اس طرح ہوگا۔ وہ تو شہریار کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھا کرتی تھی، اپنے مستقبل کو وہ شہریار کے ساتھ منسوب کیا کرتی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہی شہریار اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹوں اتارا جائے گا۔ ساری رات رمشا روتی سی سکتی رہی تھی اور پھر صبح کے قریب پولیس ان کے گھر آ گئی تھی۔ شہریار کے دوست نے رمشا کے خلاف مقدمہ بھی درج کروایا تھا اور رمشا کو بدکردار بھی ٹھہرایا تھا۔ اس نے پولیس والوں کو کہا تھا کہ رمشا اپنے عاشق کے ساتھ پکڑی گئی تھی، اس لیے اس نے شہریار پر حملہ کر کے اسے مار دیا۔ رمشا پر کیس چلا تو اس کی ماں کا حال اور بھی بگڑ گیا۔ وہ کسی بھی طرح اپنی اکلوتی بیٹی کو بچانا چاہتی تھی، جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ مگر رمشا نے عدالت میں خود اپنا گناہ قبول کیا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو بری طرح سے مارا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی پاک دامنی کا خلاصہ بھی کیا تھا۔ عدالت نے رمشا کو پاک دامن تو مانا تھا، لیکن شوہر کا قتل کر دینے پر اسے 7 سال کی بامشقت سزا سنا دی گئی تھی۔ اگر دیکھا جاتا تو رمشا پوری طرح بے قصور تھی، لیکن عدالت نے پھر بھی اس کے خلاف ہی فیصلہ دیا تھا۔ رمشا کی ماں چاہتی تھی کہ رمشا اپنا گناہ قبول نہ کرے، نہ بتائے کہ اس نے قتل کیا ہے، لیکن رمشا کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی تھی، اس لیے وہ جیل چلی آئی اور جیل میں آ کر اسے پتہ چلا کہ اس نے اپنے لیے کتنی بڑی آزمائش مول لی ہے۔ جب راؤنڈ پر آئے جیلر کی نظر رمشا پر پڑی تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ رمشا کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ تو بڑی خوبصورت ہے لڑکی، تیرے پیچھے تو کوئی بھی عاشق ہو جائے، پھر تیرے شوہر کے دوست کی بھلا کیا غلطی تھی؟ وہ جیلر جو رمشا کے بارے میں کافی حد تک معلومات رکھتا تھا، رمشا کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ رمشا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی ہوس کو بھی لمحے بھر میں محسوس کر لیا تھا۔ رمشا کو اپنا آپ بالکل غیر محفوظ معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے ارد گرد موجود قیدیوں کی طرف دیکھا جو کسی نہ کسی کام میں مصروف تھیں اور پھر واپس نظریں چرا لی تھیں۔ جیلر نے اپنی انگلیوں سے رمشا کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا تھا۔ رمشا کے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا تھا، وہ گھبرا کر دیوار میں جا چپکی تھی۔ وہ جیلر اس کی حرکت پر ہنسا اور آہستگی سے کہنے لگا، تیرے جیسی لڑکیاں اگر یہاں اور آ جائیں تو خوب مزہ آئے، مقابلہ حسن تو ہمارے جیل میں ہی شروع ہو جائے گا۔ ویسے تجھے دیکھنے والی کی نیت خراب نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اگر تیرے شوہر کے دوست کا دل تجھ پر آ گیا تو کیا غلط ہوا؟ تو بھی اسے تھوڑا خوش کر دیتی تو تیرے شوہر کا کاروبار بھی سنور جاتا اور آج تو بھی یہاں نہ ہوتی۔ لیکن تم جیسی عزت دار اور شریف لڑکیوں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، شرافت شرافت کہہ کر خود کو مزید مصیبت میں ڈال لیتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنستا ہوا چلا گیا تھا۔ رمشا کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی، لیکن اسی رات رمشا کو ایک پولیس والی آ کر ایک علیحدہ کوٹری میں لے گئی تھی جو سب سے ہٹ کر بنی ہوئی تھی۔ کوٹری کیا، وہ ایک کمرہ تھا جو بہت چھوٹا سا تھا۔ وہاں رمشا کو بٹھا کر پولیس والی باہر نکل گئی اور وہی جیلر پہنچ گیا۔ رمشا کو سمجھ نہ آیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جیل میں اس کی پہلی ہی رات تھی، اسے یہاں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے جیلر کو دیکھ رہی تھی کہ جب وہ اپنے جرم کو قبول کر چکی ہے تو پھر اسے یہاں لا کر کیوں بٹھایا گیا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس سے مزید تفتیش کی جائے گی، لیکن جیل کی پہلی ہی رات اس جیلر نے رمشا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا۔ رمشا کا چیخنا چلانا، اپنی آبرو بچانے کی کوشش کرنا سب بے سود گیا تھا۔ وہ آبرو، وہ عزت جس کے لیے اس نے اپنے شوہر کی جان لی تھی،
وہ جیل کی اس چار دیواری میں لوٹ لی گئی تھی۔ لیکن یہ سلسلہ یہیں ختم نہ ہوا تھا، بلکہ رمشا کے ساتھ ہر رات کوئی نہ کوئی مرد آ کر زیادتی کرتا اور رمشا کی چیخیں سننے والا کوئی نہ ہوتا۔ وہ مدد بھی مانگتی تو کس سے مانگتی؟ اس جیل میں تو بہت ساری عورتیں جیلر کے عذاب کا شکار تھی اور کسی سے کچھ کہہ بھی نہ ہو سکتی تھی۔ رمشا کے لیے زندگی ایک اذیت بن چکی تھی۔ ہر رات اس کی عزت پامال ہوتی اور جیلر اس کی خوبصورتی اور جوانی کے خوب پیسے وصول کرتا۔ رمشا نے کئی بار جیلر سے رحم کی دہائی مانگی تھی۔ اس سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسی زیادتی نہ کرے، لیکن اس جیلر پر تو شیطان حاوی تھا۔ وہ خود بھی عیاش تھا اور ایسے ہی عیاش مردوں کو جیل کی عورتوں تک رسائی پہنچانے کا کام بھی کرتا تھا۔ جیل کا کافی سارا عملہ اس کام میں شامل تھا، خاص کر بڑے لوگ اور سیاست دان بھی۔ رات کے اندھیرے میں اس جیل میں آ کر اپنی ہوس پوری کیا کرتے تھے، اور جو خود نہ آتے وہ جیل کی قیدی عورتوں کو کسی نہ کسی طرح اپنی رہائش گاہوں میں بلوا کر اپنی ہوس مٹایا کرتے تھے۔ اس کالے کاروبار کے بارے میں رمشا کو اس جیل میں آنے کے بعد اچھی طرح پتہ چلا تھا، اور وہ حیران رہ گئی تھی کہ جیل کی اندرونی دنیا میں یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے۔ اسے تو لگتا تھا کہ عورتیں اپنی سزا کاٹنے کے لیے یہاں آتی ہوں گی اور سزا کاٹ کر واپس اپنی عزت دار زندگی کے لیے باہر نکل جاتی ہوں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہاں آنے والی عورتوں میں سے کئی عورتوں نے اپنی عزت کو پوری طرح گنوا دیا تھا، اور رمشا بھی ان میں سے ایک تھی۔ رمشا کو جیل میں رہتے ہوئے 1 سال ہی گزرا تھا کہ وہ پوری طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی، اور پھر ایک دن اس کی طبیعت حد سے زیادہ بگڑی تھی تو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ سن کر اس کے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ جیل میں رہتے ہوئے اس کا حاملہ ہو جانا اس کے لیے ایک کالے داغ کی طرح تھا، لیکن جیلر نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے کسی کے سامنے بھی اس بات کا ذکر کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ جو خاموشی سے 9 مہینے جیل میں ہی گزارنے تھے۔ جیلر نے کہا تھا کہ اس کا کیس بھی جیل میں ہی کروا کر اس کا بچہ اس کے ہی حوالے کر دے گا، لیکن اگر اس نے ہنگامہ کیا تو وہ خاموشی سے اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ رمشا بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی، اور جیلر کی بات مان کر اس نے اپنی زبان کو تالا لگا لیا تھا۔ 9 مہینے بعد اس نے خوبصورت سے بچے کو جنم دیا تھا، جو جیل میں ہی اس کے ہمراہ تھا۔ جیل کے عملے نے اس بات کو کسی راز کی طرح رکھا ہوا تھا، اور اس وقت رمشا کو علم ہوا تھا کہ یہاں کام کرنے والی عورتوں سے لے کر قیدیوں تک ہر کسی کو اس بارے میں علم تھا کہ رات کے اندھیرے میں یہاں کیا ہوتا ہے۔ پھر ایسے ہی رمشا نے اپنے دوسرے بچے کو بھی جنم دیا تھا۔ رمشا نے اسی طرح 5 سال جیل میں گزارے تھے، اور ان 5 سالوں میں اس نے 2 بچوں کو جنم بھی دے دیا تھا۔ یہ بچے کس کے تھے رمشا کو کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ رمشا کی ماں جو جیل سے باہر تھی، اس نے رمشا کی آزادی کے لیے بہت کوششیں کی تھی، خاص کر اس وقت جب رمشا کی ماں کو پتہ چلا تھا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ رمشا نے روتے ہوئے اپنی ماں کو جیل کے اندر کی ساری حقیقت بتائی تھی، لیکن رمشا کی ماں کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پولیس والوں کا جال اتنا طاقتور تھا کہ ان کے خلاف رمشا کی ماں کوئی آواز نہ اٹھا سکی تھی۔ وہ جہاں جا کر بات کرنے کی کوشش کرتی، الٹا رمشا کے کردار پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی۔ اس پر بننے والا کیس تو پہلے ہی بدکرداری کا بھی تھا، اس لیے رمشا کی ماں کچھ نہ کر پائی، خاص کر اس لیے بھی کیونکہ بڑے بڑے لوگ اس گندے کام میں شامل تھے۔ 1-2 سیاستدانوں کے گھر کا سفر تو رمشا نے خود بھی طے کیا تھا، اسی لیے اسے بھی اندازہ تھا کہ اتنی آسانی سے وہ جنگل سے نہیں نکل پائے گی۔ البتہ 5 سال بعد جا کر جب اس جیلر کا کہیں ٹرانسفر ہو گیا تو رمشا کی ماں نے دوبارہ اس کا کیس اوپن کروایا اور عدالت میں بتایا کہ رمشا عورتوں کے جیل میں رہتے ہوئے بھی 2 بچوں کی ماں بن گئی ہے، اور ایسا جیلر کی وجہ سے ہوا ہے۔ عدالت نے کارروائی شروع کی تھی اور اس جیلر کے خلاف کیس ہو گیا تھا۔ جب سے رمشا کی سزا کو کم کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا گیا تھا، رمشا اپنے 2 بچوں کے ساتھ اپنی بیمار بوڑھی ماں کے گھر پہنچ گئی تھی، جو رمشا کی یاد اور شوہر کی جدائی کے صدمے میں پوری طرح بستر سے لگ چکی تھی۔ رمشا اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ اس کی عزت آبرو سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ محلے والے اسے گندی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ سب اسے بری عورت سمجھتے تھے جو نہ جانے کس کے بچوں کو لے کر گھوم رہی تھی، لیکن رمشا نے طے کیا تھا کہ وہ ان بچوں کی بہت اچھی پرورش کرے گی۔ اور پھر رمشا اور اس کی ماں اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہو گئے۔ رمشا نے اپنے بچوں کو بہت پیار محبت سے پروان چڑھانا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے زندگی نے رنگ بدلے اور رمشا کی محنت رنگ لے آئی۔ رمشا نے ایک چھوٹا سا سلائی کڑھائی کا کارخانہ شروع کیا تھا جو بڑھتا چلا گیا۔ رمشا ایک بہت بڑی بوتیک کی مالک بن گئی اور اس کے دونوں بچے اچھے اسکول میں پڑھنے لگے۔ لیکن آج بھی جب رمشا پلٹ کر اپنے ماضی میں جھانکتی ہے تو وہ کام جاتی ہے۔ جس انسان نے اس نے آنکھیں بند کر کے محبت کی تھی، وہ یہ کبھی جان ہی نہیں پائی تھی کہ اس انسان کی فطرت کیسی ہے۔
وہ کس قدر رنگین مزاج ہے۔ رمشا نے کبھی اس کے اصل رنگ نہیں دیکھے تھے، اور کہیں نہ کہیں غلطی رمشا کے ماں باپ کی بھی تھی کہ جنہوں نے شہریار کے بارے میں جانچ پڑتال نہیں کی، بغیر جانچ پڑتال کی اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے وقت بہت احتیاط کا دامن تھامیں، کبھی کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہ کریں۔ کچھ لوگ محبت کے نام پر اس قدر دھوکہ دیتے ہیں کہ انسان کی روح تک کانپ اٹھتی ہے، جیسے رمشا کی روح کانپ اٹھی تھی۔